ساتھ موجود ہیں پیپل پارٹی کے ایک کارکن. کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ اپنا ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیے ہوئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کچھ دن بعد ہم یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں اور آپ پارٹی کے لیے کام کریں، پارٹی کو آگے لے کے جائیں تاکہ آنے والے وقت میں میرے دوست میری قبر پہ آئیں اور مجھے بتائیں کہ حکومت آپ کی پارٹی کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے سٹیٹس کس بیس پہ لگایا؟ کیا آپ پیپل پارٹی کے کارکنان سے زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی ہے؟ سر اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے، یہ بات جو میں نے کی ہے، یہ میں نے اپنے جو اپنے مسائل میرے ہیں ان میں سے کی ہے. بات یہ کہ میں تھوڑا سا اپنی کیا کہتے ہیں پریشان تھا کہ شاید ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. ٹھیک، اس بیس پہ میں نے یہ بات کی. اور اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میری پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے، چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنی پارٹی کا وجود جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے، اپنا وجود عزیز نہیں ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھٹو کے نعرے لگیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھٹو کا نواسہ جو ہے وہ پاکستان کا پی ایم بنے، اس کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ ہو. محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن کے آئے اور یہ ایک اور اعزاز پاکستان ہو کہ آپ کا جو والد ہے وہ پاکستان کا صدر رہا ہو، آپ کی والدہ جو ہو وہ پرائم منسٹر رہی ہو، اور آپ کا جو نانا ہو وہ پاکستان کا صدر اور پریزیڈنٹ رہا ہو، پرائم منسٹر رہا ہو. آپ کی پارٹی تو دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے، ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے جب سے بلاول عمرہ کر کے واپس آئے ہیں پیپل پارٹی بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، جبکہ نون لیگ آلریڈی مائگریٹ کر کے لندن میں جا چکی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پیپل پارٹی بالکل ہی غائب ہو گئی ہے. زرداری صاحب بھی کراچی جا کے بیٹھے ہیں، اس کے بعد ان کا بھی کوئی بیان نہیں ہے ریلیز ہونے کے بعد. خورشید شاہ بھی جیل میں ہے. بلاول کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری تو علیل ہے، شدید علیل ہے. ان کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ وہ ان کی جو ہے نا وہ طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے دعاؤں کی جو ہے وہ ضرورت ہے. بلاول بھٹو انشاءاللہ تعالی سامنے آئیں گے، اور کل پرسوں انہوں نے کراچی میں افتتاح بھی کیا تھا ایک واٹر پلانٹ کا. انشاءاللہ تعالی وہ سامنے آئیں گے. اور نون لیگ جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئی ہے. نون لیگ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی بھی جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے، کوئی بیک ڈور جو ہے ڈپلومیسی نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرنٹ پہ آئیں، عوام کے ووٹوں سے جب اقتدار میں آنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو بڑے خاص طور پہ جو لیڈران ہیں، بڑے نام ہیں، یوسف احمد گیلانی، مخدوم احمد محمود صاحب، اس کے بعد قمر زمان کیرا صاحب، چودھری منظور، خورشید شاہ، کیم علی شاہ صاحب، اس کے بعد فیصل صالح حیات صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، ہمایوں خان صاحب، ان بندوں کو چاہیے کہ یہ باہر نکلے. پنجاب میں ہمیں ورکنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کے پی کے میں ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو ہے ورکر کو جگایا جائے، جو ناراض کارکن ہیں ان کو منایا جائے، جو لیڈر ہمارے ناراض ہو کے انہوں نے علیحدہ گروپ بنا لیے تھے، جس طرح آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں، ان کو بنا کے پارٹی میں لے کے آیا جائے. جس طرح ہمارے فیصل صالح حیات صاحب تھے، چلے گئے تھے پارٹی چھوڑ کے لیکن دوبارہ پھر پارٹی میں آ گئے ہیں. یہ ہمیں جو ہے اس کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. آپ نے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی بات کی ہے، تو کچھ دنوں پہلے تک ہم نے دیکھا کہ پیپل پارٹی فرنٹ فٹ پہ آنے کی کوشش کر رہی تھی. پھر زرداری صاحب کی ضمانت ہوتی ہے، اس کے بعد پیپل پارٹی اپنا یو ٹرن لیتی، اپنے موقف پہ پہلے جیسے تحریک انصاف لیتی آ رہی تھی. وہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل تھا اس کی انہوں نے حمایت کر دی اور بالکل پیچھے ہٹ گئے. آپ کی بات یہ آپ کے توسط سے یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی تک، کہ یہ جو آرمی ایکٹ کا جو ترمیم ہوئی اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ہمارا جو نظام تھا وہ یہ تھا. ہمارا ووٹ جو ہے ہمیشہ بھٹو ووٹ ہے، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں. اور یہ چیئرمین صاحب نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس صرف 50 ووٹ ہیں، ان ووٹوں سے کچھ نہیں ہوتا. بہرحال انہیں اس کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یا تو اسمبلی میں جاتے ہی نہ، یا ہمیں اس کے خلاف جانا چاہیے تھا، اگینسٹ جانا چاہیے تھا. ہم کسی کے کندھے پہ جو ہے وہ رکھ کے فائر نہیں کریں گے، اور نہ ہم کوئی غلط سی ڈی استعمال کریں گے. ہم بیک سائڈ سے ہم جو ہے نا اقتدار میں نہیں آئیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر محنت کرے اور اگر ہارڈ اپنی جو ہے جو جس طرح بھٹو صاحب ورکر کے درمیان میں جاتے تھے، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہے وہ بھی ورکر کے درمیان میں جا کے جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ کرتی تھی، اس طرح بلاول بھٹو صاحب باہر آئیں، ٹھیک، اپنے ورکر کے پاس جائیں، جتنے بھی ناراض ورکر ہیں ان کے گھروں میں جائیں. آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ پیپل پارٹی کو یا دوسری اپوزیشن جماعتوں کو ان کو جو ریلیف بظاہر ملتا نظر آ رہا ہے اس کی ایک اہم جو بریک تھرو ہوا تھا جس وجہ سے وہ آرمی ایکٹ کی ترمیم ہی تھی،
وہاں پہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, حکومت کی فیور میں گئے, تو اس کے بدلے میں ان کو بھی ریلیف ملا. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات بالکل میں تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے. لیکن جس طرح نون لیگ جو ہے وہ اپنا بیک ڈور طریقے سے جو ہے وہ رابطے کر رہی ہے, شہباز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بلکہ ان کی ڈیل فائنل بھی ہو چکی ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے, لیکن اس پارٹی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی خاص طور پہ جو نئی خبریں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ چودھری نثار کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں پنجاب کا, میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو کبھی بھی اس بندی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے, کہ جس بندی کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا, اس بندی کی وجہ سے ڈاکٹر عاصم حسین پکڑا گیا, اس بندی کی وجہ سے ایان علی جیسی گریٹ جو ہے لیڈی وہ پکڑی گئی, اور کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, نہ ایان علی پہ ثابت ہوا, نہ ڈاکٹر عاصم پہ جو ہے وہ ثابت ہوا. جی محترم, ایان علی کی بارے میں تو اور بھی بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے ایک اور سٹیٹس بھی لگایا ہوا تھا, وہ عمران خان کی فیور میں تھا. آپ کے سٹیٹس ہی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وہ چاہتا تو مصباح کی طرح کوچنگ کر کے 30 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے سکتا تھا, لیکن اس نے 2 لاکھ میں سرکاری ملازم بننا پسند کیا. اور تم خان کی کون کون سی قربانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا آپ پیپل پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں جانے کے خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ اس بات کو آپ دوسری سائڈ پہ لینا کہ ایک بندہ جس نے خود مسئلہ کو کوچ لگوایا 30 لاکھ کی تنخواہ دے کے, ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ میری تنخواہ صرف 2 لاکھ روپیہ ہے. کیا عام بندہ نہیں جانتا کہ کیا نظام ہے, کیا نظام چل رہا ہے؟ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ میری 2 لاکھ تنخواہ ہے, میرا گزارا نہیں ہوتا. اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا گزارا ہوتا تھا جب آپ پرائم منسٹر نہیں تھے, حکومت زرداری صاحب کی تھی, اس وقت آپ کا گزارا ہوتا تھا. آج آپ خود پرائم منسٹر ہیں, تنخواہ 2 لاکھ لے رہے ہیں اور گزارا نہیں ہو رہا. تو یعنی آپ پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں مرتے دم تک. اور یہ جو ہے میری اپنی کیا کہتے ہیں, یہ مجھے جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے یہ میری خاندانی سیاست ہے. میرے دادا جان بھٹو صاحب کے عاشق تھے, میرے والد صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے عاشق تھے, اور میں خود جو ہے وہ فخر پاکستان, محسن پاکستان, شیر پاکستان, مرد حر آصف علی زرداری صاحب کا عاشق ہوں. چلو, اللہ آپ کو زرداری صاحب کا عشق نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.